ان دنوں میں ضلع گجرانوالہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ یہ تھانہ صدر کہلاتا تھا اور لاری اڈے کے قریب ہی واقع تھا۔ تھانے کے پہلو میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی عمارت تھی۔ وہ جاتی سردیوں کے دن تھے۔ ماہ فروری کا وقت چل رہا تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ نوائی گاؤں پپلی والا میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ موضع پپلی والا میرے تھانے کی جنوب مشرق سمت میں واقع تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے نہر چناب کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ پپلی والا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے اطلاع دینے والے کا نہایت ہی مختصر سا انٹرویو کیا اور کانسٹیبل حشمت اللہ سے کہا، حشمت، پپلی جانے کی تیاری کرو۔ اچھا ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اطلاع لے کر آنے والے شخص کا نام محمد طفیل تھا۔ وہ پپلی ہی والا ہی کا رہنے والا تھا اور رشتے میں وہ مقتول کا چاچا لگتا تھا۔ طفیل کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ طفیل کی زبانی مجھے پتا چلا کہ مقتول کا نام انور علی تھا اور وہ ضلع سیالکوٹ میں واقع کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی رہائش بھی سیالکوٹ کے ہی ایک محلے میں رکھی ہوئی تھی۔ انور علی مہینے ڈیڑھ مہینے میں اپنے والدین کے گھر ان سے ملنے آیا کرتا تھا۔ میں طفیل کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہی تھا کہ کانسٹیبل حشمت دروازے میں نمودار ہوا۔ پھر طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، چاچا بھائی، ٹانگا کیا تمہارا کھڑا ہے؟ جی، وہ میرا ہی ٹانگا ہے، طفیل نے جواب دیا۔ ملک صاحب، کانسٹیبل نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، سواری کا بندوبست تو ہو گیا جناب، اب نکلنے کی تیاری کریں۔ ہم طفیل ہی کے ٹانگے میں بیٹھ کر پپلی والا جائیں گے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے طفیل کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم اکیلے ہی ٹانگا کر کے پپلی والا سے یہاں پہنچے ہو؟ نہیں جناب، یہ میرا ذاتی ٹانگا ہے، طفیل نے بتایا۔ میں ٹانگا چلاتا ہوں اور یہی میرا رزق روزگار ہے۔ میں نے صابت میں گردن ہلاتے ہوئے ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ ہم جو ہیں طفیل کے ٹانگے پر سوار ہو کر پپلی والا کی جانب جا رہے تھے۔ ہم تھے میری مرادے میں کانسٹیبل حشمت اور خود طفیل، جو ایک ماہر کوچوان کی طرح ٹانگا ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے تانے اور پپلی والا میں اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ جی ٹی روڈ سے کچا امن آباد روڈ نکل کر سیدھا امن آباد تک جاتا ہے۔ کسی زمانے میں جب تک پکا جی ٹی روڈ نہیں بنا تھا، گجرانوالہ سے امن آباد تک جانے کے لیے یہی کچا امن والا روڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ موزہ پپلی والا روڈ جو ہے اسی نہر کی دوسری جانب واقع تھا۔ روڈ کو مذکرہ ہونا چاہیے یا مؤنث، اس بحث میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ابھی جہاں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں کا روڈ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم جائے وقوع پر تھے۔ میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے پر کوئی درجن بھر لوگ جمع تھے۔ ہم ٹانگے سے اتر کر ہجوم والی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر موجود افراد ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ میں جلدی سے نوجوان انور کی لاش کی طرف بڑھا۔ لاش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ پہلی ہی نظر میں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نوجوان کو زندوں میں شمار کرنا سراسر حماقت ہوگی۔ انور علی نامی نوجوان کی لاش نہر کے کنارے پل کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ انور نے جو ہے بادامی رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں تسموں والا سیاہ جوتے تھے۔ قمیض کے اوپر اس نے پورے بازوؤں والا سویٹر پہن رکھا تھا، جس کی تیاری میں نیلی اور سرخ اون استعمال کیا گیا تھا۔ نوجوان کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے آس پاس قائم کیا، جو بعد ازاں بالکل درست ثابت ہوا۔ انور نے جو ہے وحید مراد والے اسٹائل میں بال سیٹ کروا رکھے تھے۔ قد کاٹ اور رنگ و روپ کی مناسبت سے وہ وحید مراد کے بہت قریب لگتا تھا۔ پتہ نہیں فلم انڈسٹری والوں کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ کسی کارخانے میں کھلونوں کا سامان نہ بنا رہا ہوتا۔ مقتول کی موت کا سبب جاننے میں مجھے قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ اس کی کھوپڑی اور چہرہ اور ہاتھ پاؤں اس ظلم کی کہانی سنانے کے لیے کافی تھے، جس سے گزرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں گیا تھا۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس کے سر پر ڈنڈے برسا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں اور کندھوں کی چوٹیں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے خود کو بچانے کی اپنی سی بہت کوشش کی تھی، لیکن ہمراہ آوروں نے اس کی ایک بھی پیش نہیں چلنے دی۔ میں نے یہاں پر حملہ آوروں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میرے ماہرانہ اندازے کے مطابق انور کے دشمنوں کی تعداد ایک سے زیادہ تھی۔ وہ کم از کم 2 یا اس سے زیادہ تھے۔
جب بھی تو اس بدنصیب کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اس کی کھوپڑی جو ہے جگہ جگہ سے چٹکی ہوئی تھی، چہرے کے مختلف حصوں پر بھی ابھرے ہوئے کھلے زخم نظر آ رہے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی موت کو 10 سے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ حقیقت سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل عقل کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ شدید ترین دشمنی کا نشانہ بنا تھا۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے اس کی جامہ تلاشی بھی لی۔ اس کے لباس میں سے ایک چیک دار رومال، ایک چھوٹی سی کنگھی، عطر کی شیشی، 150 روپے نقدی وغیرہ برآمد ہوئی۔ علاوہ ایک اندرونی جیب میں سے ڈاک کا ایک لفافہ بھی ہاتھ لگا۔ میں نے سر فہرست مذکرہ لفافے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ موقع کی ضروری کارروائی کرنے کے بعد میں نے انور علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا اور وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اس شخص سے سوال کیا جس نے آج صبح انور علی کی لاش دریافت کی تھی۔ اس کا نام رمضان رمضانی تھا۔ رمضانی کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی، تاہم وہ صحت اور ہاتھ پاؤں کا بہت ہی مضبوط نظر آتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ ہاں رمضانی چاچا، میں نے براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے کب اور کس حالت میں مقتول کو دیکھا تھا؟ حالت تو یہی تھی جناب جیسی آپ نے دیکھی ہے، وہ سادگی سے بولا، اور میں نے انور کی لاش کو آج صبح سویرے ہی دیکھا تھا۔ صبح سویرے تم نہر کے کنارے پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جناب میں زمیندار ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ روزانہ صبح سویرے ہی اٹھ کر زمینوں کی طرف جاتا ہوں، لیکن آج میں کہیں اور جا رہا تھا۔ اور کہاں؟ میں نے چک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا ادھر خیالی میں میری چھوٹی بہن رضیہ رہتی ہے، میں اس کے لیے ایک بوری چاول لے کر جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نہر کے پل کے پاس پہنچا، انور کی لاش نے مجھے آگے بڑھنے سے ہی روک دیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا۔ میں چاولوں والی بوری کے ساتھ سیدھا صدیق کی دکان پر پہنچا اور اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ صدیق کون؟ میں نے سوالیہ نظروں سے رمضانی کو دیکھا۔ رمضانی کے کچھ بولنے سے پہلے طفیل نے جواب دیا، جناب صدیق میرے بڑے بھائی کا نام ہے، ادھر پپلی والا میں اس کی پرچون کی دکان ہے۔ انور صدیق کا بیٹا تھا۔ کیا مقتول کا باپ صدیق یہاں پر موجود ہے؟ میں نے وہاں پر موجود لوگوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، طفیل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ بھائی صدیق کو تو میں گھر کی طرف چھوڑ کر آیا تھا، آپ کہیں تو اسے یہاں بلا لاتا ہوں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تفتیش بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا طفیل؟ تم بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئے؟ وہ جناب، بھائی صدیق کی حالت بہت خراب ہے، وہ درخواست آمیز انداز میں بولا۔ جوان بیٹے کی حسرتناک موت نے اس کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ میں نے اسی لیے اسے وقوع سے ہٹا کر گھر بھیج دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد خود صدیق کے گھر جاؤں گا، اس سے جو بھی پوچھنا ہوگا میں وہیں پر پوچھ لوں گا۔ بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں بھی یہی چاہ رہا تھا۔ میں دوبارہ رمضانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں چچا، صدیق کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے بعد تم نے پھر کیا کیا؟ کچھ نہیں سرکار، ابھی تک تو میں ادھر ہی ہوں، آپ اجازت دیں گے تو چلا جاؤں گا، اس نے بتایا۔ جب طفیل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تھانے اطلاع دینے جا رہا ہے تو میں خود ہی رک گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ پولیس جو ہے پوچھ گچھ کے لیے سب سے پہلے مجھے ہی تلاش کرے گی۔ واہ بھائی چاچا رمضانی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پولیس کے مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہو۔ مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میں ادھر پپلی والا میں ہی پچھلے 4-5 سال سے ہوں۔ اس سے پہلے میں ضلع شیخو پورہ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں شیخو پورہ ویسے بھی جرائم کے حوالے سے پنجاب کے سر فہرست میں شمار ہوتا ہے، اس کے بعد اکاڑا کا نمبر آتا ہے۔ تو کیا پہلے تم کوئی مجرم ہوا کرتے تھے؟ میں نے اس کی اوکاڑا شیخو پورہ کی تفصیل سننے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ نہ کرے سرکار، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کا ایک گبرو ڈاکو کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس گبرو کے ماں باپ اور بہن بھائی ادھر گاؤں میں ہی تھے، لہٰذا جب بھی پولیس کا جی چاہتا وہ اس گبرو کی گرفتاری کے لیے گاؤں آ جاتی۔ اسی طرح پولیس والوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کے طریقہ کار کو سمجھنے کا موقع مل رہا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ جتنی سی بات بھی بڑی اہم بات ہے رمضانی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، تم انور کے قتل کے حوالے سے اگر کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہیں جناب، میں اس واردات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ تو سیالکوٹ کی فیکٹری میں کام کرتا تھا،
مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ واپس کب آیا ہے۔ ٹھیک ہے رمضانی، میں تم سے بعد میں تفصیلی بات کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بڑے ہی کام کے آدمی ہو، تو کیا اب مجھے اجازت ہے جانے کی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ آدھے چاولوں کی بوری پہنچانا ضروری ہے۔ بات ختم کرتے ہی رمضانی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسم سے نگاہ دوڑائی تو درخت کے نیچے مجھے ایک گدھا کھڑا دکھائی دیا، جس کی کمر پر اناج سے بھری ہوئی ایک بوری لدی تھی۔ یقیناً اس کے اندر چاول بھرے ہوں گے۔ پپلی والا سے کیالی جانے کے بعد نہر کا کنارہ سب سے آسان اور سیدھا راستہ تھا۔ میں نے رمضانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں جانے کی پوری اجازت ہے چاچا؟ کیا کیالی سے تم آج ہی واپس آ جاؤ گے؟ جی ہاں، میں شام سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے صابت میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم آج کسی وقت یا پھر کل تھانے آ کر مجھ سے ملو، میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تھانے آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا، پھر سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں وہاں موجود دیگر افراد سے پوچھ تاچھ میں مصروف ہو گیا۔ لگ بھگ 20 منٹ کی انکوائری کے بعد بھی کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی، تو میں نے محمد طفیل سے کہا، تم مجھے مقتول کے گھر لے کر چلو، میں اس کے باپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں جناب آپ میرے ساتھ، وہ اپنی ٹانکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کانسٹیبل حشمت اللہ کو میں نے مقتول کی لاش کے ساتھ اسپتال بھیج دیا تھا۔ میں طفیل کے ٹانگے میں بیٹھا اور صدیق کے گھر کی جانب چل پڑا۔ ہم اس وقت صدیق پرچون والے کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ جوان بیٹی کی المناک موت نے اسے بری طرح نڈال کر رکھا تھا۔ اس کی بیوی اللہ رکھی بھی گھر کے اندرونی حصے میں سے گزر رہی تھی۔ محلے کی کوئی نصف درجن عورتیں بھی گھر میں بھری ہوئی تھیں، جو یقیناً اللہ رکھی سے تعزیت کرنے آئی تھیں۔ طفیل کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ صدیق کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا انور اور اس سے چھوٹی بہن کوثر، جو 12-13 سال کی تھی۔ بھائی کی موت نے کوثر کو اکیلا کر دیا تھا۔ وہ بڑی افسردہ اور ملول نظر آتی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے انداز میں مقتول کے باپ سے پوچھا، صدیق، تمہارے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے، اور میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی، وہ دل شکستہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، صدیق، میں تمہارے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں انور کے قاتل کو جب تک عبرتناک سزا نہیں دلواؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہمارا تو سب کچھ ہی لٹ گیا جناب۔ جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں۔ مجھے تمہارے صدمے کا بخوبی احساس ہے صدیق، میں نے دل جو ہے نا انداز میں کہا، اسی لیے تو میں تم سے تعاون کی اپیل کر رہا ہوں۔ میں تمہاری مدد کے بغیر انور کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتا۔ حکم کرے جی، میں آپ سے کیا تعاون کروں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، صدیق، تمہارے بیٹے کو جس انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کسی سے شدید نوعیت کی دشمنی تھی۔ تم مجھے بتاؤ کہ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جو انور کی جان کا دشمن ہو؟ جناب، انور تو بہت ہی سیدھا سادہ اور شریف لڑکا تھا، صدیق نے بتایا۔ یہاں تو کسی سے اس کی دشمنی نہیں تھی، یہاں نہیں تو پھر کہیں اور ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ کسی دوست کا تو کام نہیں ہو سکتا۔ انور کو جتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اسے واضح ہے کہ قاتل کو اس سے شدید نفرت تھی۔ میرا تو دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے پتا چلا ہے تمہارا بیٹا ادھر سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بنانے والے کسی کارخانے میں کام کرتا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں پھر پوچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے اس کے ساتھ یہاں تک آیا؟ تمہیں انور کے سیالکوٹ کے حالات اور معاملات کا کچھ علم ہے؟ نہیں جی، کچھ زیادہ تو پتہ نہیں، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بس اتنا جانتا ہوں، انور نے ادھر سیالکوٹ میں ہی کرائے پر ایک کمرہ لے رکھا تھا اور وہاں پر رہتا تھا۔ وہ مہینے 1.5 مہینے یا کبھی 2 مہینے کے بعد ہم سے ملنے آتا تھا اور 2-4 دن رہ کر واپس سیالکوٹ چلا جاتا تھا۔ وہ کسی بیوہ کا گھر ہے جس کا ایک کمرہ جو ہے انور نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بس جی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا وہ کرائے کے کمرے میں اکیلا ہی رہتا تھا یا کوئی ساتھی وغیرہ بھی اس کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا؟ انور نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ صفدر نامی ایک بندہ بھی رہتا ہے، صدیق نے جواب دیا۔
یہ صفدر وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کارخانے میں انور کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ میں نے صدیق سے کارخانے اور اس بیوہ کے گھر کا ایڈریس لے لیا اور کہا ٹھیک ہے صدیق، میں سیالکوٹ جا کر صفدر سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ وہ پھر زخمی نظر سے مجھے دیکھتا ہی چلا گیا۔ مجھے رمضانی چچا کی کہی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ رمضانی نے مقتول کی پپلی والا میں آمد سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے تناظر میں نے صدیق سے پوچھ لیا، کیا تمہیں یہ معلوم تھا کہ انور پپلی والا سے آنے والا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اپنی آمد کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتاتا تھا، بس جب بھی دل اس کا چاہتا وہ ہم سے ملنے چلا آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں انور کی آمد کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی بالکل نہیں، وہ پورے قطعیت سے بولا۔ پپلی والا میں کوئی اور شخص یہ بات جانتا ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے ہی وثوق سے بولا۔ جب ہمیں نہیں پتا تو کسی اور کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ قاتل کا تعلق پپلی والا سے نہیں بلکہ وہ کہیں باہر سے آیا تھا، بلکہ آئے تھے کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 2 سے زیادہ تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے تھانے دار صاحب، طفیل نے اس گمبھیر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ انور کے زخموں کی تعداد سے جو ہے بالکل یہی اندازہ ہوتا ہے، اور میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، زخموں کی حالت اور ان پر جمے خون سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انور کو پچھلی رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، رات 10 بجے سے پہلے۔ تو پھر تفتیش بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، تو پھر تم بھی تو ٹانگا چلاتے ہو، تمہارا روٹ وغیرہ کیا ہے؟ سرکار، عام طور پر تو گندا والا اڈے سے پپلی والا تک ٹانگا چلاتا ہوں، اس نے مجھے بتایا ہے، لیکن اس روڈ میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثلاً کس قسم کی تبدیلی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ گوندا والا اڈا جو ہے میرے تھانے سے شمال میں واقع تھا۔ یہ سارے مقامات اسی جی ٹی روڈ پر واقع تھے جو لاہور سے راولپنڈی تک جاتا تھا۔ تھانے کے بعد لاری اڈا آتا تھا، پھر شیرا والا باغ ریلوے اسٹیشن اڈا، اور گوندا والا تھوڑا آگے جائے تو بسوں کا بڑا اڈا یعنی جنرل بس اسٹینڈ آتا تھا۔ میرے تھانے سے متعلق جو لاری اڈا تھا اسے عرف عام میں شیخو پورہ موڑ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں سے ایک سڑک شیخو پورہ فیصل آباد لال پور کے لیے نکلتی تھی۔ تھانے سے جنوب کی سمت یعنی لاہور کی طرف بڑھے تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کچا راستہ بائیں جانب نکلتا ہے جو کچا امن آباد روڈ کہلاتا تھا۔ یہی راستہ پپلی والا چک سے گزرتے سیدھا امن آباد تک جاتا ہے۔ طفیل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار جی، جب میں صبح پپلی والا سے نکلتا ہوں تو زیادہ تر سواریاں شیرا والا باغ تک کی ہوتی ہیں یا پھر راستے میں اترنے والی۔ اگر اس دوران میں آگے کی کوئی سواری مل جاتی ہے تو میں اسے بھی اٹھا لیتا ہوں، لیکن زیادہ سے زیادہ گوندا والا اڈے تک کی، میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاتا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما اور گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اسی طرح واپسی میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی چلتی رہتی ہے، مجھے شام تک گھر آنا ہوتا ہے۔ میں اسی حساب سے سواریاں اٹھاتا ہوں کہ مغرب کی اذان تک اپنے گھر پہنچ جاؤں، لیکن کبھی کبھار ٹانگے میں ایک آدھ سواری ہندو چک کی بھی ہوتی ہے تو میں اسے چھوڑنے ہندو چک بھی چلا جاتا ہوں۔ ہندو چک جو ہے پپلی والا سے تھوڑا آگے۔ میں طفیل کی زبانی یہ ساری تفصیل بڑی صبر و سکون سے سن رہا تھا، اس لیے کہ اس سے میں بہت کچھ اخذ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، طفیل تم نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ شام تک کا کام ختم کر کے تم اپنے گھر پہنچ جاتے ہو، کیا پچھلی شام کو بھی تم اپنے مقررہ وقت پر ہی گھر آئے تھے؟ جی، اس نے ثابت میں گردن ہلائی، کل شام میں 6 بجے ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، گجرانوالہ سے سیالکوٹ تک آنے اور جانے کے لیے عموماً 2 بسیں چلتی ہیں، ایک تو لاہور سے سیالکوٹ اور دوسری فیصل آباد سے سیالکوٹ۔ یہ بسیں شیخو پورہ سے موڑ ہو کر گزرتی ہیں، یعنی میری تھانے کی بغل میں سے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، متعدی انداز میں بولا۔ میں نے کہا، مقتول انور سیالکوٹ کے کارخانے میں کام کرتا تھا، اس کا مطلب ہے وہ سیالکوٹ سے لائل پور جانے والی بس میں یا پھر لاہور جانے والی بس میں بیٹھ کر گجرانوالہ آیا ہوگا اور لاری اڈا شیخو پورہ موڑ پر وہ بس سے اترا ہوگا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا۔
جناب آپ کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہے، طفیل نے تصفی انداز میں کہا۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے طفیل، میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم یہ بھی تسلیم کرو گے کہ شیخا پورا موڑ سے پپلی والا تک پہنچنے کے لیے صرف ٹانگا ہی واحد ذریعہ اور آمد و رفت ہے؟ جی ہاں، سچ بات ہے یہ، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن بعض لوگ بڑی مہم جو ہوتے ہیں وہ پیدل بھی چل پڑتے ہیں۔ تمہارے خیال میں اگر شیخا پورا موڑ سے پیدل چلنا شروع کریں تو کتنی دیر میں پپلی والا پہنچ جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ 1.5-2 گھنٹے تو لگیں گے ہی، اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ اور ٹانگے پر سوار ہو کر آئے تو 20-25 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ تم کیا سمجھتے ہو انور پاؤں پاؤں چلتے ہوئے شیخا پورا موڑ سے پپلی والا آیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے ہی وثوق سے بولا۔ انور تو ہمیشہ ٹانگے میں ہی بیٹھ کر آیا کرتا تھا۔ طفیل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب۔ صدیق بھی ہمت کر کے ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا۔ پیدل چلنے سے انور کی جان جاتی تھی، وہ تو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے لیے بھی سائیکل اور ٹانگے کا سہارا ڈھونڈتا تھا۔ شیخا پورا موڑ سے پپلی والا تک پیدل آنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی ٹانگے میں بیٹھ کر ہی آیا ہوگا، اور وہ ٹانگا طفیل کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوالیہ انداز میں طفیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جلدی سے نفی میں گردن جھٹک تو بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں کل شام 6 بجے گھر آیا تھا اور اس وقت تک انور پپلی والا نہیں پہنچا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بعد میں کسی اور ٹانگے پر بیٹھ کر آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا پپلی والا میں کوئی اور شخص بھی ٹانگا چلاتا ہے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ادھر تو میں اکیلا ہی ٹانگے والا ہوں۔ لیکن کیا؟ وہ ایک دم رکا تو میں نے پوچھا، ادھر ہندو چک میں عبد الغنی نامی ایک بندہ بھی ٹانگا چلاتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ غنی میرے بعد ہی واپس آتا ہے، ہو سکتا ہے انور کل شام یا رات کو غنی کے ٹانگے میں بیٹھ کر پپلی والا پہنچا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی، پھر کہا، میرے متعدد اندازے کے مطابق مقتول انور کو گزشتہ رات 8 اور 10 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ کل رات کم از کم 8 بجے اور زیادہ سے زیادہ 9 بجے پپلی والا پہنچا تھا۔ اگر وہ عبد الغنی کے ٹانگے پر سوار ہو کر آیا تھا تو بالکل درست وقت کی تصدیق غنی کوچوان سے ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں وہ اس معاملے میں کام کا بندہ ثابت ہوگا۔ طفیل تم ایک کام کرو، میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اسے کہا، تم جلدی سے جا کر غنی کو بلا لاؤ، جب تک میں تمہارے بھائی صدیق سے بات کرتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں میں جناب، وہ کچھ سوچتے بولا، لیکن میرا خیال ہے وہ اس وقت تک ٹانگا لے کر نکل چکا ہوگا۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو، باقی اللہ مالک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اگر گھر سے نکل بھی چکا ہے تو جائے گا کہاں؟ رات کو تو اسے واپس ہی آنا ہوگا۔ طفیل مجھے سلام کر کے صدیق کے گھر سے نکل گیا۔ میں نے جوان مقتول کے غمزدہ باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صدیق تم نے اپنے بیٹے کی لاش کو غور سے دیکھا تھا نا؟ جی ہاں، وہ مختصر جواب دے کر خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اس کے سر اور جسم کے دوسرے حصوں کو جتنی بے دردی سے نشانہ بنایا گیا اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حملہ آور اس سے بڑا گہرا ناز رکھتے تھے، اور تم بتا رہے ہو کہ اس کی کسی سے دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ قاتل اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہوں، لیکن ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ آخر کسی کو تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی تھی؟ تمہارے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بات آتی ہے صدیق؟ جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے تھانے دار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا، مجھے تو یہ لوٹ مار کی واردات لگتی ہے۔ لوٹ مار؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ صدیق نے کافی اہم نقطہ اٹھایا تھا۔ میرے پوچھنے پر صدیق نے بتایا، انور جب بھی ہم سے ملنے آتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ بھی ہوا کرتا تھا جس میں اس کے استعمال کے کپڑے اور دوسرا سامان رکھا ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ بیگ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں جب اطلاع پا کر ادھر نہر کی جانب گیا تو میں نے انور کی لاش کے آس پاس اس بیگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے نہیں ملا، اس لیے وہ سانس انفار کرنے کے لیے موقوف ہوا۔ پھر بولا، اس لیے میرا دھیان جو ہے اس سفری بیگ کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی سیالکوٹ سے انور کے پیچھے لگ گیا ہو، یا پھر یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ شیخا پور موڑ سے اس کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھ گیا ہو، پھر جب انور پپلی والا پہنچ کر ٹانگے سے اترا تو اسے موقع مل گیا۔ صدیق جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو صدیق، اگر صرف
اس بات پر غور کیا جائے کہ کسی نے انور کا بیگ چھیننے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے تو پھر اس بات امکان کو خارج کرنا ہوگا کہ مذکرہ بندہ سیالکوٹ سے اس کے پیچھے لگ کر یہاں تک پہنچا ہوگا۔ البتہ شیخا پورا موڑ سے ٹانگے میں ساتھ بیٹھ کر یہاں پہنچنے والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے تھوڑا وقفہ کر کے صدیق کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہا، انور کا سفری بیگ کس قسم کا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتاؤ۔ صدیق نے بیگ کے حوالے سے مجھے جو معلومات فراہم کی، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مذکرہ بیگ گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ علاوہ اس بیگ کی خصوصیات تقریباً ہر سفری بیگ میں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ لوٹ مار والا معاملہ جو ہے قابل غور تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ میں نے صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو قاتل کے حوالے سے تمہیں کسی خاص آدمی پر شک نہیں؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا۔ ہمارے درمیان بات ہو ہی رہی تھی کہ طفیل ہندو چک سے واپس آ گیا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ عبدالغنی دستیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی گھر والی نے طفیل کو بتایا تھا کہ غنی ناشتے کے فوراً بعد ٹانگا لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کی واپسی اب رات کو ہی متوقع تھی۔ طفیل کے خاموش ہونے پر میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، طفیل میں تمہیں ایک ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ جناب، وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ حکم کریں تھانے دار صاحب۔ یہ کوچوان عبدالغنی نام ہے نا اس کا؟ تم نے خیال رکھنا ہے۔ کس قسم کا جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے جواب دینے سے پہلے کمر کی تصدیق ضروری جانی اور اس سے پوچھا، کیا تم آج ٹانگا نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر میں جوان بیٹی کی موت کا سوگ منایا جا رہا ہے تو ٹانگا نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کم از کم سویم تک تو ہم کاروبار بند رکھیں گے۔ میں ٹانگا نکالوں گا اور نئی بھائی صدیق اپنی دکان کھولے گا۔ صدیق کی پرچون کی دکان گھر کے سامنے والے حصے میں تھی۔ میں جب صدیق سے ملنے آیا تھا تو میں نے دکان کا دروازہ بند دیکھا تھا۔ تو فیل کی وضاحت کے بعد میں نے اس سے کہا، تم جب تک جی چاہے اپنا کاروبار بند رکھو، لیکن آج ہی تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے عبدالغنی کوچوان کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس تھانے آنا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات مکمل کی۔ میں اپنی تفتیش کا رخ متعین کرنے سے پہلے غنی سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ مقتول انور علی پچھلی رات اس کے ٹانگے پر سوار ہوا تھا یا نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، طفیل نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ میں بھی ٹانگا لے کر غنی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ آپ کو تھانے پہنچانے کے بعد میں اسے ڈھونڈوں گا اور وہ جیسے ہی نظر آیا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں راستے میں ہی کہیں مل جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بڑی ہی اچھی بات ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر صدیق کی جانب دیکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا، صدیق تم اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جانتا ہوں میں جوان بیٹے کی المناک موت کو برداشت کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انور کا قاتل یا اس کے قاتل بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اچھا جی، روحان سی آواز میں بولا۔ پھر پوچھا، اسپتال والے انور کی لاش کب تک دیں گے؟ کل دوپہر تک یا زیادہ سے زیادہ شام تک؟ میں نے جواب دیا۔ اس نے گردن جھکا دی۔ میں صدیق کے گھر سے نکلا اور طفیل کے ٹانگے میں بیٹھ کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ کچا امن آباد روڈ پر سفر کے دوران میں عبدالغنی کوچوان یا اس کا ٹانگا ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ تھانے پہنچ کر میں ٹانگے سے اترا اور طفیل نے غنی کی تلاش میں ٹانگا آگے بڑھا دیا۔ دوپہر کے 2 بجے تھے۔ میں دن کے کھانے اور نماز ظہر سے فارغ ہوا ہی تھا کہ طفیل غنی کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ عبدالغنی کوچوان کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بیشتر سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک معقول صورت اور خوش اخلاق شخص تھا۔ میں نے فوراً ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا جب وہ میرے سامنے بیٹھ چکے اور ہمارے درمیان رسمی الگ سلگ کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تو میں نے غنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، عبدالغنی تمہیں طفیل نے یہ تو بتا ہی دیا ہوگا کہ کیوں بلایا ہے میں نے تمہیں؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے انور کی موت کا بڑا دکھ ہے جی۔ وہ کل میرے ٹانگے میں ہی بیٹھ کر پپلی والا آیا تھا۔ میں نے یہ بات طفیل کو بتائی ہے۔ طفیل نے جب مجھے انور کی موت کے بارے میں بتایا تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا جناب۔ وہ کل شام تک تو بھلا چنگا تھا، پتہ نہیں کس بدبخت نے اسے موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اس نے مزید کہا، اس واقعے کا صبح ہی مجھے پتہ چل جاتا مجھے تو یقین جانے میں ٹانگا نہیں نکالتا۔ خدا غارت کرے اس کمینے شخص کو جس نے انور کی جان لے لی ہے۔ میں اسی بدبخت اور کمینے شخص کی تلاش میں ہوں عبدالغنی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے مضبوط لہجے میں کہا، جناب آپ اس ذلیل انسان کو صرف تلاش ہی نہ کریں بلکہ اسے ایسی سزا دیں کہ آئندہ کسی دوسرے شخص کو ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو۔
غنی کوچوان نے بڑے ہی جوش بھرے انداز میں کہا، پتہ نہیں ایسے ظالم اور سفاک لوگوں کو اللہ نے اتنی کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے۔ ایک حقیقت کا اندازہ مجھے فوراً سے پیشتل ہو گیا کہ عبدالغنی نہایت ہی باتونی اور جوشیلا بندہ تھا۔ اس کی طویل تقریروں سے بچنے کا ایک ہی فارمولہ تھا کہ اسے کم سے کم بولنے کا موقع دیا جائے۔ میں نے اسے سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ اچھا تو عبدالغنی وہ کل تمہارے ٹانگے میں بیٹھ کر پپلی والا پہنچا تھا؟ جی میزک، شیرا والا باغ کی طرف سے۔ عبدالغنی اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کل مقتول انور کو کہاں سے اپنے ٹانگے میں بٹھایا تھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ میں نے انور کو شیخو پورا موڑ والے لاری اڈے سے اٹھایا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے بعد کاٹی اور پوچھا، اس وقت کیا بجا ہوگا جب انور تمہارے ٹانگے میں بیٹھا تھا؟ اس وقت اچھا خاصا اندھیرا ہو رہا تھا، غنی کوچوان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ سورج کو ڈوبے بھی لگ بھگ 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ آج کل یہاں گجرانوالا میں سورج 5:50 پر غروب ہو رہا ہے اور 6 بجے مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ میں نے غنی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انور کو کوئی 7 بجے رات شیخوپورہ موڑ سے تمہارے ٹانگے پر سوار ہوا تھا؟ بالکل یہی وقت ہونا چاہیے جناب، اس نے تصدیق کے انداز میں گردن ہلائی۔ 7 نہیں تو پھر 6:45 کا وقت ہوگا، کیونکہ جب میں اپنے گھر ہندو چک پہنچا تو اس وقت رات کے 7:30 بج رہے تھے۔ شیخوپورہ موڑ سے ہندو چک تک ٹانگے کا فاصلہ 30-40 منٹ سے زیادہ نہیں۔ میں ٹانگا کھڑا کر کے گھر گیا، کھانا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ عبدالغنی، میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی تقریر کو بریک لگائے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، انور شیخوپورہ موڑ سے اکیلا ہی تمہاری ٹانگے پر سوار ہوا تھا یا اس کے علاوہ بھی کوئی سواری بیٹھی تھی؟ او جی صاحب، تھانے دار صاحب، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا۔ جب میں شیراوالا باغ سے چلا تو عبدالغنی، میں شیراوالا باغ نہیں، شیخوپورہ موڑ کی بات کر رہا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہی تو میں آپ کو بتانے والا تھا جناب، وہ قدر بیزاری سے بولا۔ آپ سنیں تو صحیح۔ ہاں ہاں سناؤ تم، خاموش ہو کر گہری نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سلسلہ معلومات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں شیراوالا باغ کے سامنے کھڑا سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا سائیکل پر سوار ہو کر میرے پاس آیا اور کہا کہ 4 بیویوں کو ریلوے پھاٹک کے دوسری طرف کنہیا لال باغ تک جانا ہے، تم لے جاؤ گے؟ میں سمجھ تو گیا تھا وہ کس جگہ کی بات کر رہا ہے، لیکن تصدیق کے لیے پھر بھی پوچھ لیا، تم کس پھاٹک کی بات کر رہے ہو پتر؟ اس نے بتایا، وہ جو کچا امناباد روڈ پر ہے، ریلوے پھاٹک کی دوسری جانب کنہیا لال باغ ہے، یہ بیویاں ادھر ہی اتریں گی۔ میں نے اس سے پوچھا، پتر وہ 4 بیویاں ہیں کدھر؟ تم تو اکیلے ہی نظر آ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، وہ تھوڑا پیچھے لاہوری گیٹ کے سامنے کھڑی ہیں۔ چاچا تم ٹانگے کو پیچھے لے آؤ۔ میں خالی کھڑا تھا 4 سواریوں کے لیے، چند گز پیچھے جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ میں نے 5 منٹ بعد ان 4 عورتوں کو اپنے ٹانگے میں سوار کر لیا۔ ان میں ایک بوڑھی اور 3 ادھیڑ عمر تھیں۔ تینوں ادھر عمر ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور بوڑھی کو میں نے اگلی سیٹ پر بیٹھا لیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے موقف ہوا تو میں اپنی زبان کو روک نہ سکا۔ میں نے ترنت پوچھا، اس کے بعد تو ٹانگا چل پڑا ہوگا؟ جی تھانے دار صاحب، ٹانگا چل پڑا، اس نے صاحبت میں گردن ہلائی، لیکن شیخوپورہ موڑ پر مجھے 1 منٹ کے لیے ٹانگا روکنا پڑا تھا۔ شیخوپورہ موڑ سے انور ٹانگے پر سوار ہوا ہوگا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے غنی کوچوان کی طرف دیکھا۔ صرف انور نہیں جناب، اس نے بتایا، وہاں سے انور کے علاوہ ایک اور آدمی بھی میرے ٹانگے میں بیٹھا تھا۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور غنی کوچوان سے پوچھا، وہ دوسرا آدمی انور کا ساتھی تھا یا اس سے الگ؟ میرا خیال ہے وہ انور کا ساتھی نہیں تھا، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا عبدالغنی؟ جناب میں اس آدمی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔ وہ متذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اس بندے کے بارے میں کوئی حتمی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جناب، پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ انور کے ساتھ نہیں، عبدالغنی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن پپلی والا پہنچنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ تو کیا وہ بندہ بھی پپلی والا تک انور کے ساتھ گیا تھا؟ میں نے سنسنی خیز انداز میں سوال کیا۔ اس نے ثابت میں سر ہلایا اور پھر مزید تفصیلات مجھے بتانے لگا۔ میں خود پر جبر کر کے خاموش بیٹا اس کی تقریر سنتا رہا، کیونکہ بہرحال وہ 10 باتوں میں سے ایک نہایت ہی اہم اور کانٹے کی بات مجھ تک پہنچا رہا تھا۔
وہ وضاحت کرتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولا، پہلے تو جناب ان کے بیٹھنے کا ہی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پچھلی سیٹ 3 عورتوں سے فل تھی اور اگلی سیٹ پر بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ انور ہچکچایا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں، وہ کسی دوسرے ٹانگے میں آ جائے گا، لیکن بوڑھی اماں نے یہ کہتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ٹانگے پر اپنے پاس بٹھا لیا کہ تم تو میرے پتروں اور پوتوں کی طرح ہو، شرماؤ نہیں۔ انور ٹانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تو اس کی دیکھا دیکھی وہ بندہ بھی اچک کر اوپر آ گیا اور انور کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً ٹانگا آگے بڑھا دیا، وہ لمحے بھر کے لیے موقف ہوا اور ایک تکی ہوئی سانس خارج کی، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تو جناب میں نے ان 4 بیبیوں کو پھاٹک کی دوسری طرف نہیں لال باغ کے پاس اتار دیا۔ ٹانگا رکا تو وہ بندہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا اور انور اگلی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ اس طرح ہم لوگ جو ہے پپلی والا پہنچ گئے۔ وہ دونوں وہاں اترے اور میں اپنے گھر ہندو چک چلا گیا۔ عبدالغنی وہ خاموش ہوا تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پہلے تمہیں ایسا لگا کہ انور اور وہ بندہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لیکن پپلی والا پہنچ کر ایسی کیا بات ہوئی کہ تمہیں محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ جناب وہ پورے راستے خاموش اور ایک دوسرے سے لاتعلق بیٹھے رہے تھے، غنی کوچوا نے حیرت بھرے لہجے میں بتایا، لیکن جب میں نے انہیں پپلی والا اتارا تو وہ ایک ساتھ چلنے لگے اور اس بندے نے باقاعدہ انور کے ساتھ بات چیت بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور ٹانگا آگے بڑھا دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر عبدالغنی سے پوچھا، تم تو انور کو اچھی طرح جانتے تھے نا؟ جی ہاں بالکل جانتا تھا، اس نے ثابت میں جواب دیا۔ مجھے انور کی موت کا بڑا گہرا صدمہ ہے جناب، وہ بڑا ہی اچھا اور نیک بندہ تھا جی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے پوچھا، عبدالغنی کیا تم نے انور کے ہاتھ میں گہرے نیلے رنگ کا کوئی سفری بیگ دیکھا تھا؟ نہیں جناب، وہ پورے فسوق سے بولا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ اور دوسرا بندہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس بھی سامان نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس بندے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ غنی کوچوان سے مذکرہ بندے کا حلیہ بیان کر دیا، جس میں نمایاں اس کے سر کے گھنگریالے بال تھے۔ میں نے غنی سے پوچھا، تمہارے لیے وہ شخص بالکل اجنبی تھا نا؟ اس نے ثابت میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، اگر وہ بندہ تمہاری نظر سے گزرے تو کیا تم اسے پہچان لوگے؟ وہ چند لمحات تک مجھے متصف دکھائی دیا، پھر بولا، جناب میں نے اس بندے کو رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا، اس لیے پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس کے گنگرارے بالوں کی وجہ سے اسے پہچان لوں گا۔ یہ تو تمہیں یقین ہے نا وہ بندہ ہندو چک کا رہنے والا نہیں؟ میں نے تمام حجت کے طور پر پوچھ لیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ انتہائی پرفسوق لہجے میں بولا، میں ہندو چک کے ایک ایک بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے طفیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اور پپلی والا کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ غنی نے اس بندے کے جو قد کاٹ حلیہ بتایا، کیا ایسا کوئی شخص پپلی والا میں رہتا ہے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے بھی گردن نفی میں ہلائی اور بتایا، نہیں جناب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باہر کا بندہ ہے۔ میں نے اور خیال انداز میں کہا۔ وہ شیخا پورا موڑ سے انور کے ساتھ پپلی والا پہنچا تھا اور پھر انور کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس آدمی تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ انور کے قتل کا معمہ بھی حل کیا جا سکے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر گہری سنجیدگی سے دونوں کو باری دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو، گھومنا اور یادداشت میں اس بندے کے حلیے کو بھی نقش کر لو۔ میں بھی اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بندہ جلد از جلد مجھے چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ بے یک زبان ہو کر بولے، ہم آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کریں گے، اور اگر تم لوگوں کو کوئی اور اہم بات پتہ چلے تو پہلی فرصت میں مجھے بتانا ہے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ انہوں نے میرا حکم بجا لانے کا وعدہ کیا تو میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو میں نے طفیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، طفیل تم گھر جا کر اپنے بھائی صدیق کو تسلی دلاسا دینا، میں کل کسی وقت پپلی والا کا چکر لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں بھائی صدیق کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا، وہ تعاون آمیز انداز میں بولا۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد میں کانسٹیبل علی مراد کو اپنے پاس بلایا اور اس پراسرار گھنگریارے بالوں والے بندے کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کرنے کے بعد کہا، علی نواز تم اسی علاقے کے رہنے والے ہو؟ وہ بندہ شیخا پورا موڑ سے ٹانگے پر سوار ہوا تھا۔ میں نے اس کا حلیہ تمہیں ذہن نشین کروا دیا ہے، اسے ڈھونڈ نکالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی سے پوری کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ یقین دہانی کروانے والے انداز میں بولا۔ آگے جو اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہوتا علی نواز، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اللہ کی رضا کو بڑی اہمیت دیتا ہوں میں۔
مجھے امید ہے تم مطلوبہ بندے کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ میں نے سچے دل سے آمین کہا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے میں لباس ضرور تبدیل کر لیا کرتا تھا۔ یہ لباس عام لباس سے ذرا ٹھیک ہوتا تھا، مختلف ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں میری ایک پختہ عادت یہ بھی رہی تھی کہ میں اپنے کوارٹرز میں آنے کے بعد جب یونیفارم اتار کر گھر کے کپڑے پہنتا تھا تو یونیفارم کی تمام جیبیں اچھی طرح چیک کر لیا کرتا تھا۔ اس روز رات کو میں نے یہی عمل دہرایا تو ایک شکی برآمد پر میں چونک اٹھا۔ وہ ڈاک کا ایک لفافہ تھا۔ لیکن کے 1000ویں حصے میں مجھے یاد آ گیا کہ وہ لفافہ مجھے مقتول کی جامع تلاش کے دوران ہاتھ لگا تھا، اور میں نے چپ چاپ اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ذہن میں یہی تھا کہ یہ موقع کی کارروائی کے بعد میں اس لفافے کو کھول کر پڑھوں گا، لیکن پھر میرے دھیان سے نکل گیا اور اب وہ اچانک میرے سامنے آ گیا تھا۔ لفافے کی پیشانی پر انور کا نام اور سیالکوٹ کی ایک فیکٹری کا پتہ درج تھا۔ یہ کھیلوں کا سامان بنانے والا وہی کارخانہ تھا جہاں میری معلومات کے مطابق انور نوکری کرتا تھا۔ میں نے کھلے ہوئے لفافے کو اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر مجھے ایک طے شدہ کاغذ نظر آیا جو بچوں کی کسی کاپی سے پھاڑا ہوا صفحہ تھا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اس کاغذ پر صرف ایک ہی تحریر تھی۔ میں نے اس سطر کو پڑھا۔ لکھا تھا، میں پچھلے ہفتے رہنے آؤں گی، تمہاری رے۔ یہ ایک سطری تحریر کسی رے نے انور کے لیے لکھی تھی، اور جملے کی تعمیر سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رے کوئی لڑکی ہے، مثلا رفیقہ، رضوانہ، رشیدہ وغیرہ۔ میں نے اس مختصر سی تحریر کو کئی بار پڑھا اور یہی بات سمجھ میں آئی کہ کوئی لڑکی رے انور کی محبت میں مطلع تھی جب بھی اس نے تمہاری رے کے لفظ استعمال کیے تھے۔ اس رے والی نے اس خط کے ذریعے انور کو اطلاع دی تھی کہ وہ بھاگن ایک دیسی مہینے کا نام ہے، یہ اس کے پچھلے ہفتے میں رہنے آ رہی ہے۔ کہاں؟ اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اگر انور یہ خط پڑھ کر سیالکوٹ سے پپلی والا پہنچا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ رے پپلی والا میں ہی رہنے آ رہی تھی۔ کہانی میں لڑکی کے وجود کی آمد کے ساتھ ہی سنسنی خیز اور دلچسپی بھی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اگر میں اس رے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو انور کے بہیمانہ قتل کا معمہ بآسانی حل کیا جا سکتا تھا، اور اس رے کے حوالے سے مجھے 2 جگہ سے معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ نمبر 1، انور کے گھر سے، یعنی صدیق اس کی بیوی اللہ رکی اور چھوٹی بہن کوثر سے۔ نمبر 2، سیالکوٹ میں موجود انور کے روم میٹ صفدر سے۔ اس قسم کے عشقیہ معلومات روم میٹ سے شیئر کرنے کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہوتا ہے۔ مجھے یقین تھا صفدر جو ہے انور کی رے کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا۔ میں نے کاغذ کو طے کر کے لفافے کے اندر رکھا اور ڈاک خانے کی مہر وغیرہ کا جائزہ لینے لگا۔ ہر خط پر محکمہ ڈاک کی جانب سے عموماً 2 مہریں ثبت کی جاتی ہیں، ایک اس پوسٹ آفس کی جہاں سے وہ خط چلتا ہے اور ایک اس ڈاک خانے کی جہاں مذکورہ خط کو پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ مہریں باقاعدہ تاریخ کے ساتھ لگائی جاتی ہیں۔ لفافے کے جائزے کے بعد میں جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ خط 10 فروری کو گجرانوالہ کے ایک پوسٹ آفس سے روانہ ہوا تھا اور 12 فروری کو سیالکوٹ کے ایک ڈاک خانے میں وصول کیا گیا تھا، اور آج 14 فروری تھی۔ سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ انور رے کا خط پڑھتے ہی بے قرار ہو گیا تھا اور اسے ملنے کے لیے وہ سیالکوٹ سے پپلی والا پہنچ گیا تھا۔ غالب امکان اس بات کا تھا کہ مذکورہ رے خط والی 13 فروری کو انور کے ہاتھ لگا ہوگا۔ خط ملنے کے دوسرے دن اس کا پپلی والا پہنچ جانا اس امر کا ثبوت تھا کہ وہ رے سے ملنے کے لیے بے چین تھا، لیکن افسوس کہ پپلی والا میں قدم رکھتے ہی اسے موت نے نگل لیا۔ اس تناظر میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا تھا کہ انور کا قتل لوٹ مار کی نہیں بلکہ حسد اور انتقام کی ایک سنگین واردات تھی۔ میں گہری سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرنے لگا۔ رے نے کہا تھا کہ میں رہنے آؤں گی، جیسے الفاظ اس نے استعمال کیے تھے، جسے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پپلی والا کی رہائشی نہیں بلکہ کسی دوسرے علاقے سے رہنے آنے والی تھی۔ بھاگن کا مہینہ 12 فروری سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اختتام 13 مارچ پر ہوتا ہے۔ اس حساب سے آج بھاگن کی 3 تاریخ تھی۔ رے نے بھاگن کے پچھلے ہفتے میں آنے کی بابت تحریر کیا تھا، یعنی 12 سے 18 فروری کے درمیان۔ ان حقائق کی روشنی میں بڑے وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ رے پپلی والا میں موجود ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی مجھے اپنے وجود میں سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر میں اس رے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر مجھے انور کے قاتل کی گردن جو ہے میری گرفت میں ہوتی۔ میں نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت پپلی والا جانا چاہیے۔
اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ میں نے یونیفارم دوبارہ اپنے بدن پر سجایا اور کوارٹر بند کر کے تھانے میں آ گیا۔ شبینہ ڈیوٹی پر مامور ASI منظور احمد مجھے دیکھتے ہی چوٹ اٹھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ملک صاحب خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے منظور، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ اس وقت یونیفارم میں؟ وہ متعجب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کسی خاص مشن پر روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ خاص الخاص مشن ہے یہ، میں نے مختصراً بتایا، پھر کہا منظور میرے لیے فوراً کسی سواری کا بندوبست کرو، مجھے ابھی اور اسی وقت ببلی والا جانا ہے۔ سواری؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جناب اس وقت کوئی ٹانگا وغیرہ ملنا تو ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں میں۔ ہاں جاؤ اور کوشش شروع کرو، میں نے تہمکانہ انداز میں کہا، میں یہاں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ کوشش کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ فرض کا تقاضا یہی تھا کہ میں اپنی نیند اور آرام کو قربان کر کے فوراً پپلی والا روانہ ہو جاؤں۔ ادھر میں نے پپلی والا جانے کے فیصلے کے حق میں اٹھا تھا، ادھر ASI واپس آ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ملک صاحب میں نے آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا ہے، کیا کوئی ٹانگا ہاتھ لگا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ نہیں جناب، ایک اسکوٹر والا ہے، ASI منظور نے جواب دیا۔ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، اسکوٹر والا؟ جی ملک صاحب، وہ ضابط میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ بندہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، ادھر کنگھی والا میں اس کی رہائش ہے، یہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ میں نے اسے ہاتھ دے کر روک لیا۔ اب یہ آپ کو پہلے پپلی والا پہنچائے گا، اس کے بعد پیٹرول پمپ کا رخ کرے گا۔ میں ASI کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے تھانے کے احاطے میں نکل آیا، پھر اسکوٹر والے سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے پاس ایک پھٹیچر سا اسکوٹر تھا، اس نے اپنا نام امان اللہ بتایا تھا۔ امان اللہ کی عمر 45 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند، موٹا تازہ اور گینڈا نما شخص تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھا، امان اللہ، ASI نے تمہیں کام کے بارے میں تو بتا دیا ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑے احترام کے ساتھ بولا، مجھے آپ کو پپلی والا پہنچانا ہے۔ ہاں کام تو یہی ہے، میں نے ثابت میں سر ہلایا، پھر سوال کیا، کیا تم اس وقت ڈیوٹی پر جا رہے تھے؟ جی ہاں، رات میں پورے پیٹرول پمپ کو ہی خود سنبھالتا ہوں، اس نے جواب میں بتایا۔ پیٹرول پمپ کا مالک مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے، یہ اسکوٹر بھی اسی نے مجھے دے رکھا ہے۔ اچھی بات ہے یہ تو بڑی۔ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تمہاری ڈیوٹی کتنے بجے شروع ہوتی ہے؟ رات کو 10 بجے جناب، اس نے بتایا، پھر اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالنے کے بعد بولا، 10 بجنے میں بھی 25 منٹ باقی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو پپلی والا چھوڑنے کے بعد بآسانی اپنی ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا۔ اگر 5-10 منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں جب تک پیٹرول پمپ نہیں پہنچوں گا تو ان کی ڈیوٹی والا بندہ جائے گا نہیں۔ امان اللہ کی اطمینان بخش وضاحت سننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کیا خیال ہے تو چلیں؟ بالکل چلیں جناب، وہ اپنے اسکوٹر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ امان اللہ نے اسکوٹر اسٹارٹ کیا اور ہم دونوں اس شیطانی شرغے پر سوار ہو کر پپلی والا کی جانب روانہ ہو گئے۔ تھانے سے نکلتے وقت میں نے ASI منظور احمد کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ میری غیر موجودگی میں وہ چوکس اور ہوشیار رہے۔ اس نے میرے حکم پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ منظور احمد بہت ہی محنتی اور سمجھدار شخص تھا، مجھے امید تھی کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت آج بھی اور اچھے فرض شناس اور بہادر لوگوں کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہی ہے۔ امان اللہ نے مجھے صدیق پرچون والے کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا تو میں نے اسے دعا دی، اللہ تمہارے نام کی لاج رکھے۔ جی، وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے فوراً وضاحت کر دی، دیکھو تمہارا نام امان اللہ ہے، یعنی ایسا شخص اللہ کی امان و سلامتی میں ہو، قدرت یوں ہی تمہاری حفاظت کرتی رہے۔ اس دعا کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ مجھے دوسرے پولیس والوں سے بہت مختلف لگیں، اس لیے میں آپ سے ایک سوال کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں نے کہا، ایک نہیں تم 10 سوال پوچھ سکتے ہو۔ 10 نہیں، صرف ایک جناب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بولا، آپ کی دعا اور میرے نام کی لاج رکھتے ہو اللہ تو مجھے ہمیشہ اپنی حفظ و پناہ میں رکھے گا ہی، لیکن کوئی ایسا فارمولہ یا وظیفہ بھی ہے کہ ہمارا پیٹرول پمپ کسی کی زیادتی کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے؟ آخر تمہارے پیٹرول پمپ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تفتیشناک نظروں سے امان اللہ کی طرف دیکھا۔ اس کے پیچیدہ سوال نے مجھے گڑبڑا کے رکھ دیا تھا۔ جناب چند لوگوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ وہ آپ ہی کے پیٹی بھائی ہیں جناب، اسے دکھی لہجے میں بتایا۔ اوہ،
میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اب یہ وضاحت بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ ان لوگوں نے ہمیں کس طریقے سے تنگ کر رکھا ہے۔ امان اللہ نے شاکی لہجے میں کہا، ماشاء اللہ آپ سمجھدار ہیں، فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس مسئلے کی جانب ہے۔ لگتا ہے تم پیداگیر وغیرہ کی بات کر رہے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ صاحبت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم بتہ دے دے کر تنگ آ چکے ہیں۔ جس ڈپارٹمنٹ کی سربلندی کے لیے میں دن رات کوشاں رہتا تھا، جب اس کے بارے میں ایسی کوئی خبر سننے کو ملتی تھی تو میرا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس شرمندگی سے وہ حقیقت نہیں بدل جاتی جس کی نشاندہی امان اللہ کر رہا تھا۔ امان اللہ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، تم جس پیٹرول پمپ پر سپروائزر ہو وہ اگرچہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تمہارا مسئلہ حل کروا دوں گا۔ یہ تو آپ کا بہت احسان ہوگا جناب، وہ تو شکرانہ آمیز انداز میں بولا۔ پھر وہ مجھ سے پرجوش مضافہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور صدیق کی دہلیز پر پہنچ کر دستک دینے لگا۔ امان اللہ کے کردار اور اس کی اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ یہ اس کا ایک نیک اور قابل قدر عمل تھا کہ وہ اپنے اسکوٹر پر مجھے پپڑی والا تک چھوڑنے آ گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف ایک امن پسند اور شریف شہری ہے بلکہ قانون کا احترام بھی جانتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے کردار کا سب سے لائق تحسین پہلو یہ تھا کہ اسے اس پیٹرول پمپ کے معاملات کی بڑی فکر تھی جہاں پر وہ ملازم تھا۔ وہ پیٹرول پمپ اس کی ملکیت نہیں تھا، لیکن اسے وہ اپنا سمجھتے ہوئے اس کے لیے پریشان تھا۔ ایسے مخلص محنتی اپنے مالک سے وفادار ملازم بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ امان اللہ کے کردار کی سربلندی ہی تھی کہ پیٹرول پمپ کا مالک اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور آمد و رفت کے لیے اسے ایک اسکوٹر بھی دے رکھا تھا۔ ان لمحات میں اس کے لیے میرے دل سے ایک مرتبہ پھر دعا نکلی، اے اللہ تو اس امان اللہ کو اپنی امان میں رکھنا۔ دستک کے جواب میں دروازہ محمد طفیل نے کھولا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی تک میرے والے گھر میں موجود تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، تھانے دار صاحب آپ اس وقت؟ ہاں، ایک اہم بات یاد آ گئی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچا آپ لوگوں سے اس کی تصدیق کر لوں تاکہ انور کے قتل کے معاملے کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ آئیں جی، آپ اندر آئیں، وہ میرے لیے دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ میں مقتول کے گھر میں داخل ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد میں بیٹھک میں صدیق، طفیل اور اللہ رکھی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق کی بیوی اللہ رکھی پہلی مرتبہ میرے سامنے آئی تھی۔ وہ ایک گوری چٹی اور موٹی تازی عورت تھی۔ اللہ رکھی کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے لیلن کی سفید چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، صرف اس کے ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تینوں بڑی ہی متفکر اور گمبھیر نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ لالٹین کی منظم روشنی نے بیٹھک کے ماحول کو بڑا ہی پراسرار اور سنسنی خیز بنا رکھا تھا۔ اس ہیبت ناک اور سناٹے دار خاموشی کو میں نے ہی توڑا۔ میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں کا اچھی طرح جائزہ لیا، پھر غیر ارادی طور پر میری نگاہ اللہ رکھی پر آ کر ٹک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہاں موجود تمام لوگوں سے ایک مشترکہ سوال کیا۔ مجھے انور کے ایک بہت ہی خاص معاملے کا پتہ چلا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس معاملے کی تفصیل بتا دے تو میں بڑی ہی آسانی سے انور کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ کیسا معاملہ تھانے دار جی؟ سب سے پہلے اللہ رکھی نے مجھ سے سوال کیا۔ اسی سے ملتے جلتے سوالات طفیل اور صدیق نے بھی کیے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ انور کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ جی؟ طفیل نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ انور اور محبت؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ کہاں سے سن لیا آپ نے یہ جناب؟ صدیق نے سپاٹ آواز میں کہا تھا۔ تھانے دار جی، میرا انور تو بہت ہی شرمیلا اور بزدل قسم کا لڑکا تھا۔ یہ کام اس کے بس کا کہاں؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، آپ ذرا کھل کر بتائیں مجھے۔ میں نے صدیق کی فرمائش کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اللہ رکھی کی جانب دیکھا اور پھر کہا، کسی انسان کا شریف، شرمیلا اور بزدل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان خصوصیات کا حامل شخص عشق اور محبت نہ کر سکتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اللہ رکھی؟ آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے تھانے دار جی، وہ اشاعت آمیز انداز میں بولی، پر یہ تو بتائیں کہ لڑکی کا کیا چکر ہے؟ لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس لڑکی کے حوالے سے پوری معلومات ہیں۔
میں نے محسوس کیا تھا کہ طفیل اور صدیق کی بانسبت اللہ رکھی اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے اسی کو گھسنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بھائی اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہ لڑکی کا ذکر سنتے ہی خالی الذہن اور فارغ الدماغ ہو گئے تھے۔ اللہ رکھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کا نام رے سے شروع ہوتا ہے۔ رے سے؟ وہ متعصب انداز میں مجھے دیکھنے لگی، اور وہ پپلی والا کی رہنے والی بھی نہیں۔ میں نے نفسیاتی اٹیک جاری رکھا۔ اللہ رکھی پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے بسطور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ پچھلے 2 دن سے یہاں پپلی والا میں رہنے آئی ہوئی ہے۔ انور اسی لڑکی سے ملنے آیا تھا۔ اور تھانے دار صاحب، صدیق نے بےحد الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ آپ سیدھا سیدھا اس لڑکی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ اگر مجھے اس کا نام پتا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دیتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اللہ رکی نے پوچھا، تھانے دار جی، اگر آپ اس لڑکی کو نہیں جانتے تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس لڑکی کا نام رے سے آتا ہے؟ اللہ رکھی، اللہ تمہارا بھلا کرے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لفافہ برآمد کیا۔ مجھے اس لڑکی کے نام اور پپلی والا میں آمد کے بارے میں اس قد سے معلوم ہوا ہے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان کی سوالیہ نظریں میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں، اور وہ پھر یک زبان ہو کر بولے، خط؟ یہ خط مجھے انور کی جامع تلاشی کے دوران میں اس کی جیب میں سے ملا تھا۔ میں نے مذکرہ خط انہیں دکھاتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ خط 10 فروری کو گجرانوالہ سے سیالکوٹ بھیجا گیا تھا، اور 12-13 فروری کو یہ خط انور کو ملا تھا۔ وہ اس خط کو پڑھ کر ہی یہاں آیا تھا اپنی محبوبہ آر سے ملنے۔ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ اللہ رکھی نے تفتیش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے مذکرہ خط محمد طفیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، تم یہ خط پڑھ کر اپنی بھابھی اللہ رکھی کو سناؤ۔ وہ خط کو میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے معذور لہجے میں بولا، جناب، مجھے تو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا، تو پھر تم یہ خط اپنے بھائی صدیق کو پڑھنے کے لیے دو۔ خط تھامنے سے پہلے ہی صدیق ہینڈسم ہو گیا۔ وہ مسکین سی صورت بناتے ہوئے بولا، جناب، میں بھی ان پڑھ ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ اچھا؟ میں نے چوکرس کی طرف دیکھا۔ کمال ہے صدیق، تم تو پرچون کی دکان چلاتے ہو، لوگ تو تم سے ادھار سودا بھی لینے آتے ہوں گے، وہ حساب تم کس طرح لکھتے ہو؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے جی، لوگ ادھار سودا بھی لیتے ہوں گے۔ وہ بڑی رسان سے بولا، ادھار کے بغیر تو کریانہ کی دکان چل ہی نہیں سکتی۔ میں ایسا کرتا ہوں جناب۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جو بھی اور عورت مجھ سے ادھار سودا لیتا ہے، میں اس کا نام اور سودے کی قیمت اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ پھر جب کوئی اسکول کا بچہ ادھر سے گزرتا ہے تو میں بتا کر اسے کاپی میں لکھوا لیتا ہوں۔ میرے پڑوس میں ایک اسکول ماسٹر بھی رہتا ہے، میں مہینے کے آخر میں ماسٹر جمیل سے لوگوں کا ادھار جمع کروا لیتا ہوں۔ بس اسی طرح میرا کام چلتا رہتا ہے۔ واہ بھائی واہ، میں نے ستائشی نظروں سے صدیق کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا حافظہ بہت اچھا ہے، تم نے جو ہے اپنی یادداشت کے سارے یہ کھیل کھیل لیتے ہو۔ بس جی بس، گزارا چل ہی رہا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ اللہ رکھی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، یہاں کوئی پڑھا لکھا موجود نہیں، آپ ہی اس خط کو پڑھ کر سنا دیں، ذرا پتہ تو چلے وہ رے کون نام مراد ہے جس کی وجہ سے میرا جوان جہاں بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے ثابت میں گردن ہلائی اور اللہ رکی کی خواہش پوری کر دی۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں بھاگن کے ہفتے میں رہنے آؤں گی تمہاری رے۔ یہی تو بات ہے اللہ رکھی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے اس لڑکی یعنی کہ رے تک پہنچنا ہے جو یہاں پپلی والا میں رہنے آئی ہوئی ہے، یا پھر آج کل میں ہی رہنے آنے والی ہے۔ بھاگن کا مہینہ تو شروع ہو چکا ہے، اور آج بھاگن کی 3 تاریخ ہے، اس ہفتے کے 3-4 دن باقی ہیں۔ انور اسی رے سے ملنے سیالکوٹ سے یہاں آیا تھا۔ تمہاری رے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انور اور وہ لڑکی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ خط کو دیکھ کر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں پہلے بھی اس نوعیت کی خط و کتابت ہوتی رہی ہے، اور زیادہ امکانات اسی بات کے ہیں کہ انور اس لڑکی کے بلانے پر ہی پپلی والا آیا کرتا تھا، کبھی 1.5 ماہ کے بعد تو کبھی 2-2.5 ماہ کے بعد۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تھانے دار صاحب؟ صدیق نے زریدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ انور ہمارا بیٹا تھا، ہم اس کے ماں باپ ہیں،
پھر اس گھر میں اس کی چھوٹی بہن کوثر بھی رہتی ہے، ہم لوگوں سے ملنے آئے گا یا کسی لڑکی سے ملاقات کرنے؟ تم نے جو حقائق بیان کیے ان سے انکار ممکن نہیں صدیق، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں تمہاری تائید کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ انور اس نامعلوم لڑکی کے بلانے پر ہی یہاں آیا کرتا تھا۔ اس خط میں آگے بھی تو کچھ لکھا ہوگا، اللہ رکھی نے کہا، وہ بھی تو پڑھ کر سنائیں آپ، ہو سکتا ہے کہ اس بدبخت کے بارے میں کوئی اشارہ مل جائے۔ نہ کچھ آگے اور نہ ہی کچھ پیچھے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس خط میں بس ایک یہی جملہ لکھا ہوا ہے، آپ نے تو ہمیں ایک نہیں الجھن میں ڈال دیا ہے جناب، طفیل نے متوجہ زدہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو تم لوگ الجھنے یا پریشان ہونے کے بجائے اپنے ذہنوں کو قابو میں رکھو اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے بتاؤ کہ پپلی والا میں کس کے گھر کون لڑکی رہنے آئی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا گاؤں تو نہیں، اگر تم لوگ کوشش کرو گے تو میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ رے نامی وہ لڑکی کون ہے جس کا پپلی والا میں گھر نہیں ہے اور وہ کہیں اور سے آ کر یہاں ٹھہری ہوئی ہے یا آنے والی ہے۔ جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے، اللہ رکھی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس وقت پپلی والا میں باہر سے کوئی لڑکی نہیں آئی ہوئی، ویسے میں صبح اور تحقیق کروں گی، اس وقت گھر جا جا کر دروازے کھٹکھٹانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ رکھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جناب، صدیق نے کہا، ایک تو ہمارے گھر میں صرف ماتم بچھی ہوئی ہے اور اوپر سے میں تمہاری باتیں سے اتفاق کرتا ہوں صدیق، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں بھی کل صبح ہی کوشش کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ویسے یہ گھر جا جا کر دروازے کھٹکھٹانے کا کام اس وقت بھی میں کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لڑکی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے اس لڑکی کے راز کی خبر ہو گئی ہے۔ اگر وہ متاحت ہو گئی تو ہاتھ سے نکل جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ رے کے کان کھڑے ہو جائیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری پھر ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور اپنی بات مکمل کی۔ تم لوگ کل صبح اپنے اپنے طور پر نہایتی احتیاط کے ساتھ کام میں لگ جاؤ، میں کل دوپہر کے بعد پپلی والا کا چکر لگاؤں گا، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جناب آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہم بالکل ویسا ہی کریں گے، طفیل نے کہا، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس خط کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا چاہیے، یہ راز ہم چاروں کے درمیان رہے گا، میں نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار جی، اللہ رکھی نے بڑے ہی اعتماد سے کہا، یہ راز ہمارے سینوں میں دفن رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ جب کل آپ یہاں آئیں گے تو یہ کام میں کر چکی ہوں گی۔ اگر وہ رے کی بچی پپلی والا میں موجود ہے تو میری نظروں سے نہیں بچ سکے گی انشاءاللہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں بھی میری تقلید میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے انور کے بیگ والا مسئلہ حل کر دیا ہے، طفیل نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہوگا؟ جی ہاں، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے پتا چل چکا ہے کہ انور سفری بیگ کے بغیر ہی آیا تھا، لیکن جناب یہ گھنگریالے بالوں والا بندہ کون ہے؟ مجھے اس لڑکی کے ساتھ ہی اس گھنگریالے بالوں والے بندے کی بھی تلاش ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اس بندے کا تعلق پپلی والا یا ہندو چوک سے نہیں، بہرحال میں اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی اس سلسلے میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہوں گے۔ ان تینوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور میں صدیق کے گھر سے نکل آیا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ محمد طفیل واپسی میں مجھے اپنے ٹانگے پر تھانے چھوڑنے آیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر ایسائی منظور احمد کو اپنے پاس بلا لیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، منظور تم تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ حکم کریں آپ، کیا کرنا ہے؟ جو بھی کرنا ہے وہ اب کل ہی کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ منظور کل تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، تم ساپیر تک تھانے میں موجود رہو گے، اس کے بعد تم جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جناب، میں ساپیر تک رک جاؤں گا، وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب کل کوئی خاص بات ہے؟ کل کا آدھا دن تمہیں میری جگہ ڈیوٹی دینا ہوگی، میں نے معنی خیز انداز میں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھانے سے باہر کہیں جانا ہے؟ میں نے کہا صرف تھانے سے ہی نہیں بلکہ گجران والا سے باہر جا رہا ہوں، لیکن میں دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، بے فکر رہیں آپ، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ بڑے ہی اعتماد سے بولا۔ میں نے تعریفی انداز میں کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے منظور احمد۔ آپ گجران والا سے باہر کہاں جا رہے ہیں؟ سیالکوٹ، مقتول انور کے بارے میں تھوڑی تفتیش کرنا ہے،
مزید کوئی سوال کرنے کے بجائے منظور نے عصابت میں گردن ہلا دی۔ مقتول انور سیالکوٹ میں ڈرمو والا چوک کے نزدیک ایک گلی میں رہائش پذیر ہوا کرتا تھا۔ آج کل وہ اپنے اصلی گھر جا چکا تھا، جہاں بے شک ایک روز ہم سب کو جانا ہے۔ انور کے ساتھ اس گھر میں وزیر آباد کا رہنے والا صفدر بھی رہ رہا تھا۔ یہ گھر دراصل رشیدہ بی بی نامی ایک بیوہ عورت کا تھا، جس نے اپنے گھر کا ایک کمرہ ان دونوں کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ میں صفدر سے ہی ملاقات کرنے گجرانوالہ سے سیالکوٹ آیا تھا۔ گجرانوالہ سے سیالکوٹ تک کا راستہ 1.25 گھنٹے کا ہے۔ میں روز صبح تھانے سے نکل آیا اور اس وقت سیالکوٹ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت میں عوامی لباس میں تھا، تاہم اپنے محکمے اور عہدے کی شناخت کے علاوہ سروس پسٹل بھی میرے عوامی لباس کے اندر موجود تھا۔ صفدر سے ملنے کے لیے 2 ہی مقامات پر کوشش کی جا سکتی تھی، ایک اس کی قیام گاہ پر اور دوسرا اس کارخانے میں جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں نے ڈرمو والا چوک کا رخ کرنے کے بجائے کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کارخانے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں صفدر کو گھر پر پکڑنے کی کوشش کرتا تو اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ وہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے کارخانے روانہ ہو چکا ہوگا اور مجھے اس کے پیچھے کارخانے تک دوڑ لگانا پڑتی، جبکہ کارخانے جانے کا فائدہ یہ تھا کہ صفدر کو بہرحال وہیں آنا تھا، میرا پہنچنے سے پہلے یا اس کے بعد۔ میں بس اسٹینڈ سے ایک ٹانگے پر سوار ہو کر کھیلوں کا سامان بنانے والے مذکرہ خانے میں داخل ہو گیا۔ کارخانے کے دفتر نما کمرے میں ایک دبلے پتلے اور دراز قامت شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں گجرانوالہ سے آیا ہوں، وہاں کے تھانہ صدر کا انچارج ہوں میں۔ وہ دراز قامت شخص اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی ہی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا، آپ تشریف رکھیں یہاں پر۔ میں نے مذکرہ کرسی پر تشریف رکھ دی۔ وہ بھی دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور رسمی الیکس سلیکٹ کے بعد کہا، میرا نام عبدالغفور ہے، حکم کریں آپ کیسے آنا ہوا؟ اس کے حسن اخلاق نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے پوچھا، غفور صاحب، کیا اس کارخانے کے مالک آپ ہی ہیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو یہاں پر اکاؤنٹنٹ ہوں، آپ منشی وغیرہ سمجھ لیں۔ کارخانے کے مالک بابو رفیق تو ایک ضروری کام سے لاہور گئے ہوئے۔ وہ لمحے بھر کے لیے موقف ہوا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، بابو رفیق کی غیر موجودگی میں کارخانے کے سارے معاملات میں ہی دیکھتا ہوں۔ آپ بتائیں جناب، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کام بہت چھوٹا سا لیکن نہایت ہی اہم ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اسی لیے مجھے صبح صبح گجرانوالہ سے سیالکوٹ آنا پڑا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی نمودار ہو گئی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، صفدر حیات صاحب، میں آپ کی بات تسلی سے سننا چاہتا ہوں، پہلے ذرا آپ کے لیے ناشتے پانے کا بندوبست۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے عبدالغفور، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں نے بھی بس اسٹینڈ پر بڑا ہی تگڑا ناشتہ کیا ہے۔ اس نے میری خاطر تواضع کے لیے تھوڑی ضد کی، لیکن میرے چٹے انکار کے بعد وہ باز آ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جی تھانے دار صاحب، اب حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، منشی جی، اس کارخانے میں 2 لڑکے کام کرتے ہیں، ایک کا نام ہے صفدر اور دوسرے کا نام ہے انور۔ صفدر وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور انور کا تعلق آپ کے شہر گجرانوالہ سے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، وہ وہاں کے گاؤں پپلی والا کا رہنے والا ہے۔ یہ دونوں لڑکی یہاں ڈرمو والا چوک میں کرائے کے ایک مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے منشی جی، میں نے عبدالغفور کو اس کے دیسی عہدے سے مخاطب کیا، میں انہی دونوں کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اس کے کان محاورتاً کھڑے ہو گئے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے نا جناب؟ انور تو کل ہی یہاں سے گیا ہے، آپ گجرانوالہ سے آئیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انور کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ ایک ذہین اور سمجھدار اکاؤنٹنٹ ہیں غفور صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ انور کل کتنے بجے یہاں سے گیا تھا؟ وہ کل صبح جب کارخانے آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، منشی غفور نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ انور نے کسی خط وغیرہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ 2 دن کے لیے گھر جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ دوپہر کے بعد چلے جانا، اور وہ چلا گیا، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ انور نے جس خط کا ذکر کیا تھا، میں غفور منشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ نے وہ خط پڑھا تھا؟ نہیں جناب، میں نے خط پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
انور بہت ہی شریف اور ایماندار لڑکا ہے، میں نے اس کی زبان پر اعتبار کر کے اسے چھٹی دیتی تھی۔ منشی نے بتایا، پھر تفتیش بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ انور کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تمہارا دل غلط نہیں کہہ رہا غفور، میں نے کہا، انور کے ساتھ بہت بڑی سنگین گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کیا جناب؟ اس کی آنکھوں میں تفکر جھلکنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں عبدالغفور کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے بری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ تو بہت ہی برا ہوا ہے جناب، بہت برا۔ ہاں، برا تو ہوا ہے، میں نے تاجی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس برے کو بے کی طریقے سے اچھا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے جناب؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ انور کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بعد عبرتناک انجام سے دوچار کر کے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، غفور نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی۔ انور کو اس دنیا میں واپس لانا تو ممکن نہیں۔ اگر اس کے قاتلوں کو پکڑ کر واقعی سزا دلوا دی جائے تو اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں تو آیا ہوں میں یہاں، میں نے ٹھوس بھرے لہجے میں کہا۔ منشی غفور جو ہے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انور کے قاتلوں کا تعلق اس کارخانے سے یا سیالکوٹ سے؟ اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے فی الحال ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں سے مجھے انور کی محبت کے بارے میں کافی معلومات مل سکتی ہیں جو اس کے قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے میں میری مدد کریں گے۔ میں تو آپ کے سامنے حاضر ہوں، کسی اور کو بلانا ہو تو حکم کریں۔ آپ اس حوالے سے جو کچھ بھی جانتے تھے وہ میرے علم میں آ چکا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ذرا صفدر وزیر آبادی کو بلا لیں۔ ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک قدم اٹھایا، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ یہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ صفدر کو یقیناً انور کی عشق بازی کی خبر ہوگی، وہ اس معاملے پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ میں بھی اس کو یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے ثابت میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ منشی